why were humans sent to the universe when there was angels before us? آواز سے نہیں اصل میں یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے پوچھی ہے. بظاہر پر یہ ایسا بڑا سوال نہیں لگتا مجھے، یہ بہت بڑا سوال ہے. 3 بنیادی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، شیطان ہیں اور انسان ہیں. فرشتے برائی نہیں کر سکتے، نیگیٹو نہیں کر سکتے. شیطان پازیٹیو نہیں کر سکتا، اچھا نہیں کر سکتا. 2 طرح کی مخلوق. انسان برائی بھی کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، اور اس کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ وہ 2 چیزوں میں تفریق کر سکتا ہے، نیکی میں اور بدی میں، خیر اور شر میں، اچھائی اور برائی میں. یہ اضافی کوالٹی انسان کے پاس میسر ہے. ماضی میں جھانک سکتا ہے، مستقبل میں جھانک سکتا ہے، اپنے تھاٹس کو ریوائنڈ کر سکتا ہے. باقی یہ 2 مخلوق نہیں کر سکتی. یہ فرق ہے. اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسا کرنے کا حق ہے. اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا حج کر لے. اللہ کی فرما برداری عبادت ہے. اللہ کا کہنا ماننا عبادت ہے. جو وہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا، اور جو نہ کرنے کے لیے کہے وہ نہ کرنا عبادت. تو یہ فرق ہے دونوں. السلام علیکم سر. میں 2 سوال پوچھنا چاہوں گا. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تو میرے آقا نے یہ جواب دیا کہ کثرت سے موت کو یاد کر کے ہم یہ محبت اور یہ خوف پیدا کر سکتے. موت کو یاد رکھیں کثرت کے ساتھ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے تاکہ موت یاد رہے. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ہم اکثر رات کو سونے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر رات کو سونے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے، مگر جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے وہ خیالات نہیں رہتے جو ہم اس وقت ہوتے ہیں، اور ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہتے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ارادے کی پختگی کی وجہ ہے کہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا. جیسے کوئی شخص بہت دیر سے سوتا ہے تو سیانے نے کہا کہ اس کا صبح نماز کا ارادہ نہیں ہے. اگر یہ ٹائم سے سوئے گا تو تب نماز صبح پڑھ پائے گا. تو اگر آپ کے ارادے کے ساتھ کوئی عمل جڑ گیا ہے پھر تو وہ پورا ہو جائے گا. اور اگر صرف ارادہ ہے اور اس کے ساتھ عمل نہیں جڑا، آپ نے صبح اٹھنے کے لیے الارم نہیں لگایا یا کسی کو کہا نہیں کہ مجھے جگا دے، پروگرام پورا نہیں بنا کے سوئے، تو وہ نامکمل ارادہ ہے. ارادے کو پختہ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ صوفیزم کیا چیز ہے؟ صوفیزم اچھے اخلاق کو صوفیزم کہتے ہیں. درجہ احسان پر اپنے عبادات کرنا، درجہ احسان پر اپنے کام کرنا، لوگوں کو عزت دینا، توقیر دینا، جستجو خدا بند میں لگے رہنا،
حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ صوفی اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے. تو فرمایا دکھی دلوں میں، جو دکھی لوگ ہیں ان میں تلاش کریں، ان میں آپ کو اللہ مل جائے گا. تو صوفیزم بنیادی طور پہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کے راستے کو اپنا کر اللہ تک پہنچنے کی صحیح کا نام ہے، کوشش کا نام. اور سے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وقت پہ بندی کا کیسے احساس پیدا کر سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں، اس سے پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا. دوسرا اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، جہاں کوئی اچھا لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں، اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تعلقات بنائیں. ان سے تعلقات ہوں گے تو آپ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم سر. سر میرا سوال آپ کے پچھلے جواب سے ریلیٹڈ ہے. سر آپ نے بتایا 3 قسم کی مخلوقات ہیں، تو سر ان میں جنات کا ذکر کون سی مخلوق میں آئے گا؟ جنات جو ہے نا وہ شیطان کے ساتھ ہیں. ان کو آگ سے پیدا کیا گیا، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا. جنات کا تعلق شیطان کے ساتھ. تو سر کیا وہ پازیٹیو چیزیں نہیں کر سکتے؟ پازیٹیو کرتے ہی نہیں وہ، ورنہ شیطان ہی کیوں کہلائیں. آپ نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو آن کرنا ہے، اس طرح آپ نے وطن سے محبت کے بارے میں بتایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی چیز سے محبت خود اپنے، کیا یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو خود انڈیوس کریں یا انٹیگریٹ کریں؟ یہ بالکل ایک کسی سیلف کا، انڈیویجول کا کام ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے. اس کے لیے وہ کرے گا کیا، اس کے مطابق وہ کتابیں بھی وہ لے گا جس میں اس کی محبت کے تذکرے ہوں گے. ایسے لوگوں سے ملے گا جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے، ایسا ماحول پیدا کرے گا. یہ ساری چیزیں ماحول کے ساتھ جنم لیتی ہیں. کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ با اخلاق لوگوں میں بیٹھیں گے تو با اخلاق ہو جائیں گے، اور بد اخلاق لوگوں میں بیٹھیں گے تو بد اخلاق ہو جائیں گے. آپ سوسائٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے دوستی بنائیں، ایسی کتابوں سے دوستی بنائیں، ایسے پروگراموں سے دوستی بنائیں جن میں اخلاقیات ہو، جن میں بہتری ہو، جن میں وطن کی محبت ہو اور سوچ ہو. تو آپ 100% ویسے ہی ہو جائیں. السلام علیکم سر. سر ایک انسان اگر اللہ کی 5 وقت عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے دل سے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ وہ جنت میں جائے گا یا پھر اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اس کے دل میں صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس. لیکن سر پھر بھی اگر اس کے دل میں ڈر رہتا ہے ہر چیز کا، وہ ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا اور اس کو ہر چیز، اس کسی چیز میں سر وہ اچھا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف نماز تک محدود نہ ہو. 2 قسم کے اخلاقیات ہیں، قرآن حکیم میں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. کچھ پازیٹیو ہے، کوئی نیگیٹو ہے، کچھ کرنے کی اجازت ہے، کچھ نہ کرنے کا حکم ہے. تو اپنے پورے انالیسس کریں، اپنے بارے میں غور کریں، فکر کریں کہ میں کون سی چیزیں ہیں جو چھوڑ رہا ہوں. مثال کے طور پہ نماز تو پڑھ لی مگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، یا غیبت بھی کر رہے ہیں، یا بدیانتی کے بھی ارتکاب کر رہے ہیں، تو پھر وہ کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن حکیم جب یہ بات آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے. اگر آپ فحش و منکر سے نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی. یہ آپ نے غور کرنا ہے اس پہ کہ میری نماز کیا اللہ کے ہاں رجسٹر ہو رہی ہے یا نہیں. السلام علیکم سر. سر میرا سوال ہے سر، ایک معمول شخص بننے کے لیے ابتدائی اقدامات کیا ہونے چاہیے سر، اور شیطانی وسوسوں سے کیسا بچیں؟ سمجھ نہیں ہے، لفظ نہیں سمجھ میں.
सर एक बामल शख्स बनने के लिए सर इब्तदाई इक़दाम क्या होने चाहिए सर, और शैतानी वसवसों से कैसे बचें उसके लिए? शैतान से बचने के लिए तो दो रास्ते हैं। एक तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का जिक्र जारी रखें, और दूसरा अल्लाह से इखलास इख्तियार करें, कोई गर्द वाबस्ता मत करें। जब आप गर्द नहीं रखेंगे तो शैतान से आप महफूज होंगे, और अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें। देखें, मक्का के लोग थे, मुशरिकीन थे, खराबियों में जकड़े हुए थे। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब हुई तो वही लोग चेंज हुए, और उन्होंने इस्लामी इनकलाब बर्पा किया, उन्होंने इस्लाही ममलिकत की बुनियादें उठाई। ये तब्दीली सब कुछ मुमकिन होती है, अपनी संगत जरूर बदलें। Assalamu alaikum, sir. So my name is Salim, college number 9303. Sir, I wanted to ask that how can we get on the way of Sirat al-Mustaqim? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मुस्तकीम कहते हैं सीधे को, सीधा मुस्तकीम। तो मुस्तकीम रास्ता, सीधा रास्ता कौन सा है? सच्चाई का रास्ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में बुत गिरा रहे थे, और आपकी ज़ुबान मुबारक में था हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल है ही मिटने के लिए। झूठ को तर्क कर दें जिंदगी में, हर अंदाज से, हर फेल में, हर कौल में आप सिरात मुस्तकीम पर हो। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अल्लाह ताला ने इंसान को नफ्स अता की है, तो ये कैसे सर अल्लाह ताला ने इंसान को नफ्स अता की है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम नफ्स रखते हुए अल्लाह ताला से दुनियावी चीज़ें ना मांगें? अल्लाह मना नहीं करता ये चीज़ें मांगने को, मगर इतनी पसंदीदा बात नहीं है ये। क्यों? जो चीज़ें आपको उसने पहले दी हैं, सेहत दी है, घर दिया है, माँ बाप दिए हैं, रिश्तेदार दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, अच्छी शक्ल दी है, अच्छे मदद में पैदा किया है, उसका ही शुक्र अदा हो जाए बजाय कुछ और मांगने के, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमसे तो उसका भी शुक्र अदा नहीं होता। अब शुक्र क्या है इसी चीज़ों का कि आप अपने आप को खिदमत में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, दुखों के दुख कितने दूर करते हैं, परेशानियों की वालों की परेशानियाँ दूर करते हैं, माँ बाप की कितनी इज्जत करते हैं, बहन भाइयों की, बूढ़ों की, कमज़ोरों की, ज़ईफ़ों की कितनी इज्जत करते हैं। ये चीज़ें आप चेक करें, नेगेटिव ख्यालात आएंगे ही नहीं, आप दुनियावी चीज़ें मांगेंगी। सिर्फ ये अपने आप को चेंज करना है। इसके लिए कुरान का मुतालिया करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें। आप ये देखें कि 23 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, जो जहाँ से नबूवत का नाम, कोई एक दुआ मुझे रसूलुल्लाह की बता दें जो दुनियावी सामियात संभाली, एक दुआ बता दें। कम आफियत मांगी, खैरियत मांगी, उम्र की बेहतरी मांगी, रातों को उठते रोते सीना ऐसे खोलता जैसे हंडी खोलती है, और दुआएं किसके लिए करते? उम्मत की फलाह और बेहतरी, अपनी उम्मत के लिए सामान कभी नहीं मांगा। अगर किसी के पास कोई रिकॉर्ड है तो मेरी तस्दीक करते। Sir, I am Salim Ali, question 9363 from Mahmood Azari House. Sir, I am Salim Ali, question number 9363 from Mahmood Azari House. Sir, I have read a book of your name, Allah Samad, and I have future in that, sir. प्लीज समझ लें क्या है। बेटा ये उर्दू में सवाल कीजिए और माइक को थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ, दूर रखे ना माइक को, क्लियर बोलेंगे ताकि सबको सुनाई दे। सर, मैंने आपकी किताब पढ़ी थी अल्लाह समझ, सर उसमें एक सवाल है सर। यार आप बता, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं।
سر میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی سر اللہ الصمد سر، اس میں سوال تھا سر کہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ میں کیا فرق ہے سر؟ جی نفس جو ہے نا وہ تین ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو صرف برائیاں سوچتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو اچھائیاں بھی سوچتا ہے برائیاں بھی سوچتا ہے، دونوں راستے اپناتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو کسی حال میں بھی کبھی برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ تین نفس ہیں، آخری عظیم ترین نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ نفس مطمئنہ میں ہوتے ہیں، پیغمبر بھی اسی میں ہوتے ہیں، صالحین بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے بھی یہ گناہ ہے تو کیا اس گناہ کی معافی ہے؟ قرآن حکیم نے ایک بات کو بیٹا واضح کیا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے شرک کے علاوہ جو اللہ معاف نہ کرے یا اللہ کی جورسڈکشن سے باہر ہے۔ اللہ کو معافی سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کرنا ہے، اور جس کے ساتھ ہم زیادتی کریں اس سے معافی دینی ہے۔ معاشرے کو گلزار بنانا ہے، گلستان کی شکل دینی ہے، باغ میں اس کو تبدیل کر دینا ہے۔ یہ پاکستانیت اور فکر اقبال پہ کسی کو کوئی سوال نہیں آ رہا، سارے روحانیت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ہم نے روحانیت کو ضرور اپنانا ہے، مگر اس دنیا میں ہم نے کس کی خدمت کرنی ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیجیے۔ بابا جی کا تجربہ ہے ماشاءاللہ، وہ آپ کو اچھی گائیڈنس دیں گے، اور اس چیز کو اپناتے ہوئے ہم وہ چیز بھی اپنے اندر پیدا کر سکیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی، جو عملاً ہمیں کرنی ہوگی۔ ایک تو اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کو ضرور ہم نے ماننا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی حساب کتاب ہے جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیجیے۔ فکر اقبال کی طرف آئیے، پاکستانیت کی طرف بھی آئیے۔ بات یہ ہے میرے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ صحرا میں لوگوں کی دوڑیں لگواتے ہیں، تیرنا سکھاتے ہیں، کشتی کرواتے ہیں، نیزہ بازی کرواتے ہیں، جو اس زمانے کے ہتھیار تھے ان کا استعمال سکھاتے ہیں، اور نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی ایبلٹی اتنی تھی کہ اس زمانے میں منجنیق کی نئی چیز آئی تو اس کو فوری طور پہ اپنی فوج کے استعمال میں لی۔ پھر قلعوں پہ چڑھنے کے لیے ایک جیسے یہ اسٹریچر ہوتا ہے یا پلنگ سا بنایا ہوتا ہے، ایسے ایک چیز انٹروڈیوس ہوئی، اس کو استعمال کیا۔ سلیمان فارسی نے رائے دی خندق کھودنے کی، اس کو امیڈیٹلی عمل پذیر کیا۔ بھوکا رہنے کی پریکٹس کروائی، جاگنے کی پریکٹس کروائی۔ یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کیونکہ انڈیویجول کے مقابلے میں نکلتا تھا تو آپ ورزشیں کرواتے ہیں، ان سے ڈن بیٹھ کے نکلواتے ہیں۔ پھر صبر کی بڑی ٹریننگ دی، برداشت کی بڑی ٹریننگ دی۔ ابھی آپ کے سامنے افغانستان سے امریکہ نکلا ہے، ان کے پاس تو کوئی بڑے ویپن نہیں تھے،
उन्हें वो बहुत थोड़े पानी पर और बहुत थोड़े अनाज पे गुजारा करना सीख गए थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि मौत शिकस्त से बहुत बेहतर चीज है। तो आपके यहाँ तो माशाल्लाह बड़ी तरबियत याफ्ता फौज है हमारी, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। तो लोगों की अप्रोच बहुत सही है, तरबियत बहुत सही है, टीचिंग बहुत सही है। अल्लामा आपको गुलाम नहीं देखना चाहते थे, अल्लामा आपको भिखारी नहीं देखना चाहते थे, अल्लामा आपको रस्म शबीरी का खूगर देखना चाहते थे, अल्लामा आपको मुजाहिद देखना चाहते थे, अल्लामा आपको मोमिन देखना चाहते थे। क्योंकि मोमिन कहते हैं कि काफिल है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग में करता है सिपाही। बेतेग से मुराद ये है कि कम असबाब के साथ भी जुर्रत करता है, सिर्फ असबाब पे भरोसा नहीं करता, अपने कुव्वत ईमानी पर भरोसा करता है। वो इतनी पावरफुल होती है, मैं कभी सोचता हूँ कि हज़रत अली करबला वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जुल्फ़कार थी, यानी कि 2 धारियों वाली तलवार थी, उसके ऐसे 2 रुख थे, वो टोप काफी म्यूजियम में तुर्की में आज मौजूद है। 17 किलो उसका वजन है, 17 kg। अब वो शख्स जो 4 खजूरें रोज खाता था और पूरा पूरा दिन उस तलवार को घुमा रहा है, हमसे तो पूरी तरह उठेगी भी नहीं। वो कौन सी ताकत थी उनके पास? वो ईमानी कुव्वत थी, इरादा था, प्रोग्राम था, लगन थी, जहाद था। तो वो पूरा पूरा दिन उसको चलाते थे। 17 kg की तलवार टोप कापी म्यूजियम में मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। जज्बों को जो जवान करना है वो सबसे जरूरी है, और वो सच्चाई के बगैर, अखुवत के बगैर पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अल्लामा ने सारी जिंदगी यही बातें की हैं और लोगों को जगाया है। अल्लाह करे कि हमें अल्लामा याद रहे और हम उससे सबक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें और जदोजहद करते रहें। अब ये जहाद जो है, इसका नाम कताल नहीं है, जदोजहद है। आप साइंस के लिए जदोजहद करें, एग्रीकल्चर के लिए जदोजहद करें, मुल्क में पानी लाने के लिए जदोजहद करें, पानी जखीरा करने के लिए जदोजहद करें, अपने सड़कों का ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जदोजहद करें। ये सब जहाद में आएगा। जदोजहद करनी है। जो जदोजहद नहीं करते, ना उनको अल्लाह इज्जत देता है, ना ज़माना इज्जत देता है। इसलिए कोशिश, मेहनत, लगन, कुर्बानी, जिसको मैंने कहा पहले ईसार, ईसार बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी मिसाल है जंगे मोता में उसकी, कि एक जख्मी पुकारता है पानी, पानी लेके उसकी तरफ जाते हैं तो दूसरा जख्मी पुकारता है पानी, कहते हैं नहीं उस भाई की तरफ ले जाओ। 37 आदमी इसमें शहीद हुए मगर पानी नहीं पिया कि दूसरे भाई को। मौत को पिछाड़ दिया हम लोगों ने। जो कौमें मौत से डर जाती हैं वो मर जाती हैं, जो मौत को पिछाड़ देती हैं वो जिंदा रहती हैं, वो फर्द भी जिंदा रहते हैं। इसीलिए कुरान गवाह है कि शहीद को कहता है कि ये जिंदा है, इसको मुर्दा मत कहो, इसको मेरा रिज़्क़ पहुंचता है। इजाजत दें जनाब। सर सर किधर है? सर दे अच्छा, सर माय नेम इज कुरान सर, माय कॉलेज नंबर इज 9325। सर मेरा क्वेश्चन है कि आजकल पाकिस्तान इंतशार की तरफ फैल रहा है
जी दुनिया भी उसको इसी तरह प्रभावित कर रही है। ये क्या कहते समझ तो सर हम इससे खुद कैसे बच सकते हैं और दूसरों को इससे कैसे बचा सकते हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए आप कि मैंने इसका जवाब तो पहले गुफ्तगू में दे दिया है कि आप हर पाकिस्तानी का एहतराम करेंगे। जब आप पाकिस्तानी का एहतराम शुरू कर देंगे, इंतशार ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग तफरीक पैदा करते हैं, जो सेट्स हैं मुख्तलिफ मज़हबी सेट हैं, जिनमें बहुत से मसालिक हैं, उनके झगड़े की बात करते हैं, उनके फसाद की बात करते हैं, बरादरियों की करते हैं, सियासी जमातों की करते हैं। आप जहन में एक बात पुख्ता कर लें कि आपको हर हाल में जिसमें पॉजिटिविटी हो, पाकिस्तान का भला हो, उसका साथ देना है, उसके साथ खड़ा होना है, सच के साथ खड़ा होना है। और जो आपके बड़े कहें उनकी बात को समझना है, नेगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं जाना। नेगेटिव अप्रोच को रोक कर हम इंतशार से बच सकते हैं और इंशाल्लाह बच जाएंगे, वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इतना मुश्किल मरला ये नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ज़्यादा है क्योंकि ज़माना मीडिया का है, उसकी वजह से शोर व शर ज़्यादा है। अमरन इतना सब कुछ नहीं है इंशाल्लाह। वो पंजाबी में कहते हैं सत्य खैरान, इंशाल्लाह बेहतरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करें। Now, I would request for the Commandant, Military College Jeju, Brigadier Mohammad Saeed Anwar, Sitara Imtiaz Military, to kindly come and share his remarks regarding today's event. Sir, please.